ہاں جی، یہ بڑی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ 30 سیکنڈ کا جو ہے نا ویڈیو دیکھیں، اور 30 سیکنڈ میں یہی ہے کہ گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین جو مبارکباد کے پیغام دے رہے ہیں، الحمدللہ ہم وصول کر رہے ہیں، ہمیں مٹھائیاں اور کیک بھیج رہے ہیں، ہم وصول کر رہے ہیں۔ بہت بڑا یہ کیس ہے جو ہمارے حق میں ہونے جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے اسمبلی میں اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ منظور ہو گیا ہے۔ اب صدر پاکستان کے دستخط ہونے ہیں، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ گروپ انشورنس بھی ملے گی اور بناولٹ فنڈ بھی ملے گا، اس میں اضافی ہو گیا ہے۔ ہم نے گروپ انشورنس کا کیا ہے نا، ساتھ ہمیں بناولٹ فنڈ بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں نے ابھی تک کیس نہیں کیا وہ فوری طور پہ ہمیں ٹیلی فون پہ رابطہ کریں، 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان کو تاکہ میں بتاؤں۔ اور یہ دیکھیں، میں اسلام آباد سے جب میں گیا ہوں 8 وکیل تھے لاہور کے، تو 7 وکیل نہیں آئے، صرف میں گیا ہوں 2 دفعہ، 7 تاریخ کو بھی اور 13 کو بھی۔ ذمہ داری یہ ہوتی ہے، جو نہیں گئے نا ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے فیس بھی لیے تو آپ کیوں نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ تو میں تو پہنچا ہوں وہاں پہ، اور انشاءاللہ ہم یہ کیس جیتیں گے، ہر صورت جیتیں گے۔ تو جنہوں نے دائر نہیں کیا نا وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ یہ دوستو صبح صبح جناب ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے۔ ایک تو موسم آپ کو دکھانا تھا، اوپر آخری چھت پہ آیا ہوں تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں ماحول۔ دیکھیں بادل آئے ہوئے ہیں، موسم بھی ٹھیک ہے، اور آلودگی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن گلے شلے تو ظاہر ہے سب کے خراب ہو رہے ہیں، تو ان میں ہم بھی سب کے ساتھ شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمران نیازی کے فتنے کی وجہ سے آج دیکھیں پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں کنٹینر لگا دیے گئے، زندگی معطل ہو گئی ہے، میٹرو بند کر دیے گئے ہیں، یونیورسٹیاں سکول پہلے ہی بند ہیں، اور ہر جگہ کنٹینر وغیرہ لگا کے بڑے بڑے شہروں کو سب کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ فار نتھنگ۔ عمران خان کو عدالت سے ریلیف مل رہا ہے نا، بیلوں پہ بیلیں ہو رہی ہیں، تھوک کے حساب سے ہو رہی ہیں۔ اب ایک بات کرتے ہیں، فوجی یہ 9 مئی کے ملزموں کو ایک سزا ہوئی ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے اور کیا ڈرامہ ہے۔ تو بہرحال عمران خان کے اس فتنے کی وجہ سے یہ واقعی اس نے نہیں سوچا کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہو، نہ اس نے پہلے سوچا تھا 126 دن کا دھرنا، اور نہ اب سوچ رہا ہے۔ آئے دن روزانہ کالیں دے چکا ہے، جب سے گرفتار ہوئے ہے کہہ رہے ہیں 52 کالیں اس نے دی ہیں مختلف شہروں میں۔ تو یہ ڈرامے باز ہے اور کچھ کرتا بھی نہیں ہے، کال دے دیتا ہے، ہم ٹی وی والے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور سارے چینل پہ ٹی وی پہ کھولو وہی مانی مینٹل، عمران نیازی مانی مینٹل، اور اب اس میں بشرا کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے بشرا پہ پابندی لگا دی ہے، وہ لگا دی ہے نہیں لگا دی، ہمیں اس سے کیا ہے، ہمیں اس سے کیا ہے بشرا سے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بہت پڑھی لکھی ہے نہ عمران خان کی وہ سیاست میں ہے، نہ اس کی بہنیں سیاست میں ہیں، نہ ان کو سیاست کا پتہ ہے۔ جب عمران خان کو سیاست کی الف بے کا نہیں پتہ تو بشرا اور علیمہ وغیرہ کو کیا پتہ ہے جی؟ ان کو کیا پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے ان کو۔ لیکن یہ فتنہ ہے، اور انہوں نے دیکھیں کتنے جتنے بھی ابھی وہ میں بیان سن رہا تھا طلال چودھری کا کہ جو پاکستان کی امداد کے لیے ملک آتا ہے یہ اس کے خلاف بیان دے دیتے ہیں۔ اب یہ جو بیان بشرا بی بی نے دی ہے یہ آڈٹ ہوا ہے، ریکارڈنگ ہوئی ہے، سوچ سمجھ کے دیا گیا ہے۔ اب چونکہ اس کے اوپر ریئیکشن زیادہ آ گیا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ساڈا تو بیان ہی نہیں۔ عمران نے کہا بشرا نو کہ تو کوئی سیاست نہیں کرنی، اور پہلے کہہ رہے تھے وہ عمران کا میسیج دے رہی ہے، بہنیں بھی میسیج دے رہی ہیں۔ یہ سب یہ پاکستان کو تباہ کر کے نا بعد میں کہے گا سوری مینوں تو نہیں سی پتہ کہ این جی ہو جاندہ ہے،
کتنی دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہم بنگلہ دیش ماڈل کو اب بھول جائیں گے۔ تو حکومت کو سمجھ لینا چاہیے نا، یہ فتنہ ہے۔ آپ ادھر ہی ایک جگہ پہ بندی، پورا پاکستان آپ نے بند کر دی ہے۔ یہ تو عمران یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بند ہو۔ آج کے دن اور کل کے دن اربوں کھربوں روپے کا نقصان ہو جائے گا، اربوں کھربوں روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ آج ہم یہ ویڈیو بھی لگا رہے ہیں نا، تو کتنی دیر کے بعد آپ کو یہ ویڈیو ملے گی، کیوں کہ نیٹ بالکل سلو ہوا ہے، بند ہوا ہے، سارا کچھ یہ تماشا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر جناب حکومت خوش ہے کہ جناب ہم نے اس کو روک لیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ ذرا بھی سختی کرتے، ان سب کے اوپر کیس ہے۔ گنڈا پوری جا سکتا تھا واپس، آپ نے گرفتار کیا ہے، واپس جا سکتا تھا۔ آپ الٹا مکر گئے ہیں، قوم کو صحیح بات ہی نہیں بتا رہے کہ وہ 12 گھنٹے کہاں رہا ہے، وہ 18 گھنٹے کہاں رہا ہے، وہ 8 گھنٹے کہاں رہا ہے، اور وہ آپ کے سامنے آتے ہوئے رینجرز کھڑی ہے، پولیس کھڑی ہے، وہ اسلام آباد کے اندر شہر میں آتا ہے، ڈی چوک میں آتا ہے، وہ کے پی کے ہاؤس میں جاتا ہے اور پھر آرام سے واپس چلا جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جی سانو تو پتہ ہی نہیں۔ ادھر بھی آپ کی نالائکی ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کروڑوں روپے کا جو آج اربوں کھربوں روپے کا نقصان ہوا ہے نا، یہ ان سے لیں، پی ٹی آئی والوں سے لیں۔ اور کیوں نہیں یہ کہتے کہ جی ہم گورنر راج لگانا چاہتے ہیں؟ ان کے پاس حل ہے نا۔ ایک بندہ بگڑا جا رہا ہے، وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے، قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، کفن کی باتیں کر رہے ہیں، قبروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کو ٹائم پہ ٹائم دیے جا رہے ہیں، ٹائم پہ ٹائم دیے جا رہے ہیں۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان کو اور پاپولر کرنے کے لیے ایک تھانے سے گرفتار کرتے ہیں، اگلے تھانے میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ پالیسی دوستو بتاؤ حکومت کی یہ ٹھیک ہے؟ آج میں بھی دفتر نہیں گیا، کیونکہ سب نے کہا تھا سر جی ٹھوکر نیاز بیگ بھی بند ہے، فلانی جگہ رنگ روڈ بھی بند ہے، تو کس نے آنا ہے، تو کیا کرنا ہے، تو کیا نہیں۔ تو یہ ہر جگہ ٹینشن تھوڑی ہے، ٹینشن تھوڑی ہے بچوں کو کہ ہم جی باہر جائیں گے تو آ نہیں سکیں گے۔ ابھی میرے دوست ہیں جنہوں نے کل آنا تھا، وہ نہیں آ رہے کہ جناب علی اب ہم کیسے آئیں، کیسے آئیں؟ ادھر تو حالات ہی ایسے آنے والے نہیں ہیں۔ دبئی سے انہوں نے آنا تھا، مسعود خان صاحب نے۔ تو یہ شریف آدمی تو نہیں نا ان پنگوں میں پڑتا پھر۔ بہرحال یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ حکومت اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہی۔ 1.5 سال ہو گیا ہے حکومت اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہی، نہ کیس اس کے ہینڈل کر رہی ہے، اور نہ جناب عمران خان کو سیاسی طور پہ ہینڈل کر رہی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی جو غلطیاں ہیں نا، ان کو یہ اچھالتے ہیں اپنی طرف سے۔ کوئی یہ میں نے بتایا نا 1 انچ کا سٹیپ بھی شہباز شریف صاحب نے نہیں اٹھایا کہ میں بھی آگے بڑھ کے یہ کروں کہ رینجرز کو بھیجوں اور جا کے گنڈا پوری کو آج گرفتار کر لے۔ رینجر گرفتار نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، اب جو فوجی عدالتوں میں کل 10 بندوں کو سزائیں ہوئی ہیں، وہ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، کسی کو 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، 4 مہینے کی، ایسے کر کے سزائیں ہوئی ہیں۔ ایسے جیسے گونگلوؤں سے مٹی نہیں جھاڑی جاتی، گونگلوؤں سے، تو گونگلوؤں سے مٹی جھاڑی گئی ہے، اور یہ کوئی بڑی سزا نہیں ہے۔ 16 بندے تھے، 16 میں سے 6 مفرور ہیں، 6 مفرور ہیں، وہ بھی نہیں پکڑے گئے۔ پکڑنے کی یہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ ادھر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں نا، میں نمبر بھی بتا دوں گا، پولیس نہیں پکڑنے کے لیے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جناب علی 10 بندے تھے، تو 10 بندے میں سے 9 بندوں کو سزا ہوئی ہے، اور ان کو ایسے ہی 3 مہینے کی، 2 مہینے کی، ایک دفعہ کے حساب سے ٹوٹل 4 مہینے کی بنی ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں شارٹ سنٹنس۔ انہوں نے ایسے اپیل کرنی ہے، دائر کرنی ہے، اور اسی وقت وہ پھر باہر آ جائیں گے۔ اتنی معمولی سزائیں دی گئی ہیں۔ تو وہ اذان شروع ہو گئی ہے، تو میں بات تو اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی روکتا ہوں۔ جی اذان ختم ہو گئی ہے۔ اذان ویسے نا ادھر یہ 12 بجے سے شروع ہو جاتی ہیں ہمارے علاقوں میں، مثلا ظہر کی نماز کی 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں چونکہ چھت پہ آیا ہوا ہوں، تو ادھر پھر آواز بھی وہ زیادہ آتی ہے، اور یہ ویسے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ٹائم کوئی ایک تو ہے نہیں۔ ابھی یہ پہلی اذان ہوئی ہے، تو پھر دوسری، پھر تیسری یہ ہوگی۔ اچھا جی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان ایسے گونگلوؤں سے مٹی جھاڑی گئی ہے،
यहाँ पे जो पिंडी में ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और पेशावर में तो आज उनको बरी कर दिया गया, सब मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया। 9 मई के जो उधर भी हमले हुए थे ना, फ़ौज के जगह जगह पे उन्होंने हमले किए थे। फ़ौज चूँकि गैर जानिबदार है, इसलिए हमारी जो हुकूमत है इसमें भी आपको हुकूमत की कमज़ोरी नज़र आएगी। तो आज पेशावर में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी, उसने तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर बिहेवियर रहा, मैं तो ये कहता हूँ कि ये अगर इमरान ख़ान की हुकूमत होती और 9 मई नवाज़ शरीफ करता, तो यकीन करो नवाज़ शरीफ, उसकी फ़ैमिली तो कुजा, हम भी जेल में होते, हम भी जेल में होते। और उसने छोड़ना नहीं था, और उसने इतना प्रोपेगेंडा करना था। तो हमारा जनाब ना पे प्रोपेगेंडा है, ना कोई ऐसी बात है, और सारा ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है, तो बस ये अपडेट है, हुकूमत की नाकामी है। और हुकूमत अभी जनाब वो देख रही है कल का क्या प्रोग्राम है, वो खुद ही अगर मुलतवी करेंगे तो करेंगे। हुकूमत के तिलों में तेल नहीं है कि वो उनको वहाँ ही रोक ले, पेशावर ही रोक ले। हुकूमत तो पेशावर में भी शहबाज शरीफ की है ना, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पेशावर के भी तो वज़ीर दाखिला है ना, तो इनके अंदर ये हिम्मत नहीं है। बहरहाल इस वक्त फिर ये वीडियो बनाने के दौरान ही मौसम बहुत अच्छा हो गया, बादल आ गए हैं, बारिश का इम्कान है। आज बता रहे हैं जी चकवाल, अटक, मंडी बहाउद्दीन, इन इलाकों में जो है वो बारिश हो रहेगी। तो देखते हैं, बारिश होती है तो आपको फिर हम इंशाल्लाह इन्फॉर्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो जो मैंने छत से बनाई है, आपको ये पसंद आई है, और अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है, थैंक यू।